بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ سورة الانعام کی آیت نمبر 95 اور اس کے بعد والی آیات کے جس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ جو سبزہ اگتا ہے اور پھل اگتے ہیں اور ستارے ہیں، یعنی فطرت کے مناظر جو انسان دیکھ سکتا ہے، اور یہ نظام جو چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا شرکت غیر یہ سب اللہ کرتا ہے۔ یعنی ربوبیت میں، رب ہونے میں بھی اس کا شریک کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی چلا رہا ہو، اس کی ہیلپ ہو رہی ہو، اور اس ہیلپ کے بغیر وہ نہیں چلا سکتا۔ اس کائنات کو چلانے میں اس کے اور بھی شریک ہو، اس کے نظام ربوبیت میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس کے لیے جو عالمین کا رب۔ یہ رب کی ربوبیت یعنی توحید ربوبیت ان آیات میں بتائی جا رہی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے شریکوں کے بارے میں یہ نظریہ بھی رکھتے تھے، کہتے تھے، جیسے ہم بار بار بتاتے بھی رہتے ہیں، قرآن نے بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ کہتے تھے سب سے بڑا اللہ ہی ہے، خدا کا انکار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے سب سے بڑا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اپنے جن کی عبادت کرتے تھے، اپنے شریک بنائے ہوئے، تو ان سے کہتے تھے یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ قرآن نے خود بیان کیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے بڑے کوئی سمجھتے تھے ان کو۔ تو اس بات پر یعنی انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جس کو قرآن شرک کہہ رہا ہے اور جس کے خلاف سارا محاذ کھڑا کیا، وہ ہے کیا چیز، وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا تھی۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہے پھاڑنے والا، شگافتہ کرنے والا، دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی۔ ایک بیج ہوتا ہے، دانہ ہوتا ہے، اور ایک گٹھلی ہوتی ہے، جیسے کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے، دیگر چیزوں میں۔ ان کو پھاڑ کر پودا بیچ میں سے اگا دینا، اور جس کے اوپر اس جیسے کئی دانے لگ جاتے ہیں اور کئی گٹھلیوں والے پھل اس پہ لگ جاتے ہیں، تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، فلق قل اعوذ برب الفلق، پھوٹنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فجر کے وقت کو جب اندھیرے کے اندر سے روشنی پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کو کہا جاتا ہے فالق، پھاڑنے والا، پھوڑنے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ تخلیق کا نظام ہے، اس میں یہ فیکٹر بہت زیادہ نظر آتا ہے، دانہ پھٹتا ہے۔ حتیٰ کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو آج سائنس بھی جس نظریے کی زیادہ تائید کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ پھٹنے کا، بگ بینگ، ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا شگافتہ کرنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا۔ یعنی بے جان چیزوں سے حیات پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان جو مثلا غذا وغیرہ کھاتا ہے، اس میں کوئی جان اور نہیں ہوتی، لیکن اسی سے اللہ تبارک و تعالی حیات پیدا کرتا ہے۔ آج بھی سائنسدانوں کے لیے یہ حیات کیا چیز ہے یہ معمہ ہے، لائف کیا ہے، حیات کیا ہے۔ جو آ جائے تو چیز چل پڑتی ہے، ورنہ پوری کی پوری چیز موجود ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے اندر تو کچھ بھی نہیں۔ مردہ سے یعنی بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، اور اسی طرح جاندار سے بے جانوں کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کئی تفسیریں، بہت ساری، اس کی اپلیکیشن بہت ساری جگہ پہ ہو سکتی ہے۔
مثلا فرض کریں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماں مر گئی لیکن بچہ جو ہے اس کی شکم سے زندہ نکال لیا گیا، یا یہ کہ ماں زندہ تھی بچہ مردہ شکم سے باہر آیا، یا یہ کہ کسی چیز میں حیات تھی نہیں اس کے اندر سے اللہ حیات پیدا کر دے، پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دی معجزانہ طور پر، مثال کے طور پر۔ تو اسی طرح زندوں میں سے مردہ پیدا کرنا، یعنی یہ بدن جو پہلے زندہ تھا مثال کے طور پر، یہ ہمیں کتنے حیوانات نظر آتے ہیں، یہ جب مر جاتے ہیں انہی کے ابدان میں سے، یعنی انسان مرتے ہیں انہی کے جسموں میں سے دوبارہ زندہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کا جسم جب مٹی میں مل جاتا ہے وہ کسی اور جاندار چیز کے بدن کا حصہ بن کر تو البتہ یہ چیز کہ یہ اس پروسیس کی مثالیں مجھ سے کئی بہتر وہ بیان کر سکتا ہے کہ جو اس سائنس کو پڑھنے والا، لائف کو جس نے، یعنی بایولوجی کو جس نے زیادہ بہتر طور سے اسٹڈی کیا ہو۔ لیکن خداوند عالم اپنے تعارف میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ ہے، مت شریک بناؤ اس کے ساتھ کہ کوئی اور بھی یہ کرتا ہے۔ وہی مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ جھوٹ کی باتیں گھڑ کر تمہیں بہکایا جا رہا ہے۔ اللہ یہ ہے، تم پھر شریک بناتے ہو اس کے۔ یہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ فارمولہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے جن کاموں کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم پھر کہہ رہے ہو میرے شریک، یہ میں کرتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں، ان کاموں میں آ کے پھر شریک بنانا مقدس ہستیوں کو، ائمہ کو، رسول اللہ کو، ٹھیک ہے، یہ نظریہ ٹھیک نظریہ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو مینشن کرنا چاہیے، ایسا نہیں۔ یہ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس حدود کو کراس کرنے سے باز نہیں آتے، جیسے گزشتہ قوموں نے کیا اپنے انبیاء کے بارے میں، اپنے اولیاء کے بارے میں۔ اللہ العلی العظیم۔